اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سامعین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 122 ہے اور آیت نمبر 123، اور ان آیات کا پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، اذکروا یاد کرو نعمتی میرے انعام کو، اللتی انعمت علیکم جو انعام میں نے تم پر کیا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں اپنے دور کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اپنے آپ کو بچاؤ اس دن کی گرفت اور پکڑ سے جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آ سکے گی، اس کا بدلہ نہیں بن سکے گی کچھ بھی۔ ولا یقبل منها عدل، اور نہ کوئی معاوضہ اس دن قبول کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعت، اور نہ کسی جان کی سے کو کسی کی شفاعت فائدہ دے گی، شفاعت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ولا هم ینصرون، اور نہ وہ کسی بھی قسم کی کسی طرف سے ان کو مدد پہنچ سکے گی۔ یہ دو آیات ہیں، خطاب بنی اسرائیل سے ہے، لیکن دوسری آیت جو بتائی ہے اس کے مخاطب تو تمام انسان ہیں۔ بنی اسرائیل سے جو خطاب شروع ہوا تھا یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان شروع ہو رہی ہے، اور ان کی آزمائش اور آزمائش میں کامیابی، اور پھر ان کو جو ہدایت اور تعلیم دی، اور کامیابی کے لیے معیار بتا دیے قرآن مجید نے۔ اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے معیار ہے اس کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پہ پورا اترنا۔ آزمائش بھی واضح ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات پیدا کی اور اس کا درمیانی عرصہ آپ کو دیا تاکہ اللہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے۔ یہی آزمائش ہے، بڑی سادہ سی آزمائش ہے، یعنی جس کو حوا بنا کر پیش کرنا اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو نااہل سمجھنا، یعنی یہ درست نہیں ہے۔ تو پہلی بات جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں اسی آیت پہ اختتام ہوا۔ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے۔ وہاں پہ یہ کہا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تو میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ تو اللہ کے ساتھ ہمارا اور بنی اسرائیل کا اور تمام انسانوں کا وعدہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں، بندگی رب اور اللہ کے حاکمیت پر مبنی نظام قائم کریں، اور اپنی تمام نظام کو احکامات خداوندی کے مطابق تشکیل دیں۔ اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا جو نظام ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اور انسانوں کا بنایا ہوا جو نظام ہوتا ہے وہ انسانوں کے بنانے والوں کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے، اور بنانے والوں کے مفادات کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ خام خواہ بنانے والے جتنے بھی غیر جانبدار ہوں اور عوامی مفادات کا لحاظ کریں، آخر ہوتے تو انسان ہے نا، اور انسان جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ کئی قسم کے مافیاز ہوتے ہیں اور کئی قسم کے انٹرسٹ رکھنے والے طاقتور گروہ ہوتے ہیں، تو وہ اپنا اپنا زور لگاتے ہیں قانون سازی اور نظام کی تشکیل کے وقت کہ ان کی اس کا جو جھکاؤ ہے وہ ہماری طرف ہو، لیکن اللہ پر اس قسم کا کوئی اثر نہیں ڈالا جا سکتا۔
لہٰذا اللہ کی طرف سے جو تعلیم آئے گی وہ تمام انسانوں کے لیے ہوگی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب ہے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا. اب یہ طاقتور انسان اٹھے، انہوں نے قبضے کر لیے اور عام لوگوں کو محروم بنا دیا اور کہا کہ یہ ہمارا ہے، اس کے اندر پیدا ہونے والا ہمارا ہے، جو اس میں کاشت کرے گا یا محنت کرے گا وہ اس کا ایک حصہ ہمیں دے گا تو کاشت کرے گا، ورنہ ہم اسے داخل نہیں ہونے دیں گے. اور ویران پڑی رہیں گی زمینیں اور اس پہ آباد کرنے والے بھی فارغ پھرتے رہیں گے. لیکن یہ قبضہ گروپ جو ہے انہوں نے اپنا قبضہ کر کے اور ملکیت کا تصور ڈال کے اور اس کو مقدس بنایا ہوا ہے کہ جناب اس کے اندر یہ فلاں کی ملکیت ہے، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا، جبکہ ساری زمین اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کے بندوں کی ملکیت ہے. پھر بندوں کی ضروریات پوری ہونا پہلے ہے جی، اور جب بندوں کی ضروریات پوری ہو جائیں اس کے بعد جو اس سے زائد ہو وہ پھر کہاں جانا، یہ سسٹم کا کام ہے، نظام وہ فیصلہ کرے. وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ عوام کی فلاح پہ لگا دے گا اور ان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھا دے گا. تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا جو نظام ہے وہ تمام انسانوں کی بھلائی کو یکساں طور پر دیکھتا بھی ہے اور پیش نظر بھی رکھتا ہے. اس میں جو کوتاہی سستی ہوگی وہ انسانوں کی طرف سے ہوگی جو اس کو نافذ کرنے والے ہوں گے. تو لیکن قانون میں کوئی سکم اور کوئی خامی نہیں ہوگی کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا تمام انسانوں کے لیے. یہ میں بار بار بیان کرتا آ رہا ہوں کہ اللہ کا دیا ہوا نظام اس میں کیا ہے، مساوات ہے، تمام انسان برابر. اچھا جی، اس کے مخالف جو انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں ان میں کیا ہے، امتیازات، اونچ نیچ، کوئی پیدائشی طور پہ اعلیٰ ہے، کوئی پیدائشی طور پہ ادنا ہے. تو یہ فرق ہے. اور اللہ کے نظام کی خصوصیت کہ اللہ کے قانون کی حاکمیت، اوپر اللہ ہے، نیچے اس کا قانون ہو گیا، قانون کے تحت سب اس کے پابند ہو گئے، یعنی کسی کو کوئی ایگزیمپشن نہیں ملی. یہ اللہ کے قانون کی خصوصیت ہے کیونکہ اللہ ہے اور تمام بندوں کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے. اس کی طرف سے آیا ہوا قانون سب پہ یکساں طور پہ لاگو ہوتا ہے. اس کے اندر عدل ہے، انصاف ہے اور حقوق ہے جو سارے انسانوں کے ہیں. تو ادھر کیا ہوتا ہے کہ ادھر طاقتور طبقات کے لیے انصاف اور کمزور طبقات کے لیے ناانصافی، اور حقوق وہ صرف طاقتور لوگوں کے لیے، غریب کا کوئی حق نہیں ہے اور اس کی شنوائی بھی کہیں نہیں ہے. یہ کیا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نظام اور وہ ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. تو یہ اللہ کا انعام ہے، بنی اسرائیل پر بھی ہوا اور اب مسلمانوں پہ بھی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا جو ان خوبیوں پر مبنی ہدایات کا مجموعہ ہے، اور یہ تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں اور ان تعلیمات کے مطابق نظام کو قائم ہونا چاہیے. اور اس نظام کے اندر عوام پھلتے پھولتے ہیں، یعنی کمزور اپنا محفوظ ہوتا ہے اور طاقتور جو ہے وہ اپنے دائرے کے اندر رہتا ہے، کیونکہ اگر دائرے سے باہر نکلتا ہے تو نظام اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کی گرفت کرتا ہے. تو اس نعمت کو یاد رکھو. بنی اسرائیل کو کہا، وہ انہوں نے بھی اس نظام کو بگاڑ لیا اور اس کے اندر ساری خرابیاں پیدا کر لیں، اور مسلمانوں کو بھی کہا کہ وہ اس نظام کو، یعنی یہ ہدایت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کی اس انعام کو یاد رکھیں جو اللہ نے ہم پہ کیا اور وہ اس نظام کو اپنے ہاں قائم کریں. یہ اپر کلاس ہے جس نے نظام قائم کرنا ہوتا ہے اور عوام کو سہولیات دینی ہوتی ہیں. تو اگر تو وہ سنیں، اپر کلاس سنیں، اپنے مفادات کے پردے اپنی آنکھوں سے ہٹائیں اور اپنے کانوں سے اتاریں اور اللہ کی بات سنیں، تو وہ پھر اللہ کا نظام جو ہے اپنے ملک میں رائج کر دیں، اس کے لیے جد و جہد کریں. تو اگر وہ نہیں سنتے تو پھر عوام سنیں، اور عوام جو ہیں وہ اب شعور اب پھیلائیں
اور طاقت مہیا کریں اپنے اندر، کیونکہ وہ تو اکثریت میں ہے نا، تو یہ ان کی لا علمی ان کی کمزوری ہے، اور بے شعور ہونا ان کی کمزوری ہے، اور محتاجی ان کی کمزوری ہے. تو یہ ان کمزوریوں پہ قابو پائیں اور اپنے اندر قوت لائیں، اور اس قوت کے ذریعے سے اس نظام کو قائم کریں جو ان کا استحصال کر رہا ہے، انہیں ظلم کا شکار جس نے بنا رکھا ہے، جس نے ان کے حقوق دبا رکھے ہیں، جس نے ان کو آگے بڑھنے کے مواقع سے محروم کیا ہوا ہے، جس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے متمتع ہونے اور استفادہ کرنے سے انہیں محروم رکھا ہوا ہے. وہ اس کے خلاف طاقت اب جمع کریں اور اس نظام کو قائم کرنے کے، اس نظام کو ہٹائیں اور اس نظام کو لائیں جو انصاف ہے، جو عدل ہے، جن میں حقوق ہیں، جن میں قانون کی حکمرانی ہے، اور جس میں آگے بڑھنے کے مواقع اہلیت پر موقوف ہیں، صلاحیت اور قابلیت پر موقوف ہیں. تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ جد و جہد کریں، سمجھیں اس کو، یہ پھیلائیں، آگے اس شعور کو عام کریں. انہیں یہ جن کو سمجھ آ جائے تو وہ، اور جن کی اپر کلاس کو سمجھ آ جائے، پہنچ جائے، وہ اپنے طور پہ لگ جائے اور پھر یہ متحد ہو جائے. عوام میں سے جن کو سمجھ آ جائے وہ اپنے طور پہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تگ و دو اور صلاحیت اپنی لگانا اور کھپانا شروع کر دیں. تو اس طرح یہ دونوں کلاسز کے جو سٹرگل ہے وہ مل کر برگ و بار لائے گی. تو اچھا جی، اب اگلی بات یہ فرمائی ہے کہ فضیلت ملی تھی ان کو اس نعمت کے نتیجے میں، اقوام عالم میں ان کو فضیلت ملی، ان کی وہ بادشاہی میسر آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اب تک مشہور اور معروف ہے. ہاں جی، اور بنی اسرائیل بڑے عرصے تک دنیا کی قیادت کرتے رہے اور ان کو عزت ملتی رہی. تو مسلمانوں کی بھی صورتحال یہی ہے. قرآن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی قیادت میں آپ نے دعوت دی، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ملے، انہوں نے پرانے نظام کو اکھاڑ پھینکا اور نیا نظام اس کی جگہ پہ قائم کر دیا. اس نظام کی خصوصیات میں بتا چکا ہوں آپ کو، پھر بار بار ذکر کرنے سے ذرا تکرار ہو جاتا ہے، لیکن میں بار بار ذکر اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارے مذہبی طبقے میں خاص طور پہ ان چیزوں کا چلن ہی نہیں ہے. جو سننے والے عام طور پہ مذہبی ذہن کے لوگ ہیں تو ان امور کا چلن ہی نہیں ہے. وہ بادشاہت کے عادی ہیں، اور بادشاہت کے دور میں بننے والا ذہن جو ہے نا، وہ ہمارے مذہبی طبقات کے اندر بڑا پکا ہے، جس میں فرائض ہوتے ہیں، فرائض غریبوں کے، عوام کے فرائض ہوتے ہیں اور حکمرانوں کے حقوق ہوتے ہیں. اسلام میں حکمرانوں کے فرائض ہوتے ہیں اور عوام کے حقوق ہوتے ہیں. یہ کلیہ ہے، یہ اس کو پلیز سمجھ لیں اور ذہن نشین کر لیں. مذہبی طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد بھی ان کو ذرا دیر سے سمجھ آئے گی، لیکن آ جائے گی. ظاہر ہے کہ ہم اس دنیا میں جہاں آباد ہیں، یعنی وہاں پہ حقوق و فرائض کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور لٹریچر کے اندر عام ہے، اور کچھ اندر کی جو خواہشات ہیں، اور اللہ نے انسان کے اندر جو اندر نور رکھا ہے، روشنی رکھی ہے، ہاں جی، وہاں سے بھی انسانی حقوق کی صدا بلند ہوتی ہے. ہر فرد عزت سے رہنا چاہتا ہے، ہر فرد اپنے بنیادی ضروریات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، ہر فرد چاہتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے اور اس کو قابلیت کی بنیاد پہ اس کو مواقع میسر آئیں. یہ چیزیں ہر فرد چاہتا ہے، لیکن اگر رکاوٹ لگی ہوئی ہے، روک لگی ہوئی ہے، کس نے لگائی ہوئی ہے؟ ارباب اقتدار نے. تو اس روک کو ہٹانا، تو یہ اسلام ہے. اسلام آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ہیں. تو ملوکیت میں کیا ہوتا ہے؟ حکمرانوں کے حقوق ہے جی، ہے سے حکمران اور ہے سے حقوق، اور عوام کے فرائض. جی، عوام اور فرائض یہ لازم و ملزوم. اب عوام عین کے ساتھ اور وہ فے آ گیا تو یہ نہیں ملتا، لیکن وہاں پہ مل جاتا ہے ہے سے حکمران اور ہے سے حقوق. حکمرانوں کے حقوق اور عوام کے فرائض. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ ملوکیت، بادشاہت، جس کے زیر اثر ہم 14 صدیاں رہے اور ہم نے اس کو بھگتا اور ہم اس کے عادی ہو گئے اور ہمارا ذہن بھی اس سے ہم آہنگ ہو گیا. ہاں جی،
اور آزادی کی طلب ہی ہم سے رخصت ہو گئی، غلام بن کے رہنا ہم نے قبول کر لیا۔ اور دوسری طرف ہے اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے عوام کے حقوق، یہ الٹ ہو گیا مسئلہ، حکمرانوں کے فرائض، حکمرانوں کے فرائض، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس وسائل ہے، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کا وہ سب چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ان کے فرائض ہیں۔ وہ ان کے فرائض یہ ہیں کہ عوام کو عدل دیں، انصاف دیں، ان کے حقوق کی حفاظت کریں، ان کو آگے بڑھنے کے مواقع مہیا کریں، قابلیت کو رائج کریں، میرٹ کے مطابق فیصلے ہوں، اور ترقی کی طرف ان کو گامزن کریں، عوام کو ترقی کی طرف گامزن کریں۔ یہ حکمرانوں کے فرائض ہیں اور عوام کے حقوق ہیں۔ عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہمارے حقوق کیا کیا ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے عوام کے اندر شعور ہی پیدا نہیں ہونے دیا ہماری حکمران کلاس نے، اور خاص طور پہ یہ دیہاتوں کے اندر اور نچلے طبقات میں جاگیرداروں نے، وڈیروں نے، لٹیروں نے اور سرمایہ داروں نے شعور ہی پیدا نہیں ہونے دیا۔ اور ہمارے مذہبی رہنما بھی بس اسی طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ تم کوئی شے نہیں ہو، ہے جی، اور تمہاری یہ حالت جو ہے وہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے۔ اس قسم کی چیزیں انہوں نے بھی شعور نہیں پیدا کیا، ہاں جی، حالانکہ اسلام تو آیا ہی شعور پیدا کرنے کے لیے۔ تو انی فضلتکم علی العالمین، جب یہ اس شعور کے ساتھ یہ تحریک بڑھی تو پھر سیلاب بن گئی، اس کو روکنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہا، بڑھتی چلی گئی، اور 1000 سال تک مسلمان ساری دنیا سے آگے رہے، 1000 سال تک۔ اس کے بعد پھر بریک لگ گئی، پھر پیچھے کی طرف آنا شروع ہوئے، اور وہ تو وہیں رہے، مغرب اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو گیا۔ وہاں پہ وہ تحریک احیاء علوم، علوم کو پیدا کرنے کی تحریک اٹھی، اور اس کے نتیجے میں سائنس اور ٹیکنالوجی وجود میں آئی، اور اسلحہ، اور پھر معیشت، اور پھر علم، سارے شعبوں میں انہوں نے ترقی کی، اور ہماری ہر شعبے کے اندر ترقی وہیں کی وہیں کھڑی تھی جو 5 صدیاں پہلے تھی، 6 صدیاں پہلے تھی، اور وہ آگے نکل گئے، تو ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ نے تو ہمیں فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن ہم اپنی نااہلی کی وجہ سے، قرآن مجید کی تعلیم پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے علم میں اضافہ نہ کرنے کی وجہ سے، اور ایجادات میں نہ بڑھانے کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ اور پیچھے رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم ایسی پستی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم منتظر ہیں کسی آنے والے کے کہ وہ آئے اور ہماری قسمت بدلے۔ حضرات، یہ قانون نہیں ہے، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ پیغمبر آ چکے، جن کی پیغمبر جتنے بھی آئے، جن کی خوشخبری دیتے رہے نا کہ آنے والا آئے گا اور تمہیں جناب ہدایت دے گا، نصیحت کرے گا، وہ آ چکے اور مکمل کتاب لے کے آئے۔ قرآن مجید آج تک محفوظ ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اس کے اندر درج کر دیا گیا کہ آپ نے جد و جہد کے نتیجے میں پھل پانا ہے۔ ہاں جی، یہ جو تفصیل میں نے بتائی ہے، تو اب جس بات کا تردید کی ہے اللہ نے، وہ یہی ہے کہ کسی پہ انحصار مت کرو، اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ مضبوطی کے ساتھ، اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرو۔ اللہ کے ہاں بھی آپ کی کارکردگی وزن پائے گی، اور اللہ ایسا نہیں ہے، میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا ہے نا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کے عمل کے بدلے کو روک لے۔ یہ انسان ہے، یہ حرکت انسان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے پوری محنت کی، اس کو اس کا معاوضہ نہ دیا ہے جی، اہل کو پیچھے کر دیا، نا اہل کو آگے بڑھا دیا، جس سے ناراض ہوئے اس کا ستیہ ناش کر دیا چاہے وہ حق پر ہو، اور جس سے خوش ہوئے اسے مالا مال کر دیا چاہے وہ نا حق پر ہو۔ یہ کون کرتے ہیں؟ انسان۔ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ یقین کر لیں مسلمانوں، آج کے مسلمانوں، اس بات پہ یقین کر لو کہ اللہ کا قانون اٹل ہے، اور اس پر ہر صورت عمل ہو کر رہنا ہے۔ مت انتظار کریں کسی کا کہ کوئی آ کے آپ کی قسمت کو بدلے گا۔
نہیں جی، آپ نے اپنی قسمت آپ بدلنی ہوگی. اقبال نے کہا نا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. ہاں جی، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے یہ زندگی. سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. ہاں جی، زندگی جو ہے وہ سر آدم اور ضمیر کن فکاں. کن فکاں کا کیا؟ تو اللہ کے بارے میں آیا نا پچھلے آیت میں کہ اللہ جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کیا کہتا ہے؟ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. تو انسان کے اندر بھی اللہ کی اس صفت کا ایک پرتو ہے. جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے یہ کرنا ہے اور وہ کرنے پہ ڈٹ جاتا ہے اور مسلسل فیل ہونے کے باوجود وہ اس پہ لگا رہتا ہے تو بالآخر پا لیتا ہے. یہ سائنسدانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ جد و جہد سے عبارت ہے. یعنی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ دل شکستہ نہیں ہوئے. یعنی وہ جو کام ان کے ذمہ لگا تھا وہ کرتے ہی چلے گئے. یعنی کسی جگہ پہ بھی پڑاؤ نہیں کیا کہ بس اب ہم تھک گئے ہیں، تھک کے بیٹھ گئے ہیں. نہیں، تو اللہ کی حاکمیت پر مبنی نظام قائم کرنے کی جد و جہد میں آپ نے تھک کر نہیں بیٹھنا. ہاں، اور بھروسوں پہ اور واسطوں پہ اور وسیلوں پہ انحصار نہیں کرنا. یعنی یہ ان کو بنی اسرائیل کو بھی فرمایا اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ واتقوا یومن، بچو اس دن کی گرفت سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آ سکے گی، بدلہ نہیں بن سکے گی جی، اور اس کو بچا نہیں سکے گی. ولا یقبل منها عدل، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ وصول کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعت، اور نہ شفاعت کسی کام آئے گی، کوئی نفع دے گی. تو جب پلڑے میں یہاں تو ہوں گی نیکیاں، یہاں ہوگا برائیاں، اب اس پلڑے کو کون یہاں پہ لائے جی برابر پہ؟ اس کو کوئی نہیں ہے، اللہ کا دستور نہیں ہے یہ. اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بھی رائج ہے یہ، اور یہ موضوع ہے الگ سے، میں کہیں ذکر کروں گا اس کا. وہ برحق ہے. وہ کیا ہے؟ مقام بلند ہے، عظمت کا مقام، عزت کا مقام، جی بہترین مقام. تو اس مقام کو اپنے درجے میں پانے کی کوشش کریں، یہ ہے شفاعت. یہ نہیں ہے کہ اس پر انحصار اور بھروسہ کر کے ترک عمل کر کے بیٹھ جائیں. ہاں جی، بس یہ ہمارے چھڑوانے والے ہیں، چھڑوا لیں گے. تو یہ بالکل خلاف ہے تعلیم مصطفیٰ کے، یہ بالکل خلاف ہے. تعلیم مصطفیٰ کیا ہے کہ بھئی اپنا بچاؤ خود کرو، اپنے لیے سامان آگے خود بھیجو اور اپنی بخشش کا سامان لے کر جاؤ. ہاں جی، زیادہ راہ ساتھ لے کر چلو اور اپنے بچاؤ کا سامان خود کرو. یہ ہے تعلیم مصطفیٰ. چنانچہ جو قومیں اس کو اختیار کرتی ہیں وہ پھر کسی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی، وہ آگے ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور ہمیں بھی مسلمانوں کو 1000 سال تک جس چیز نے آگے بڑھایا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی قوت عمل پہ انحصار کرنا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے اور اللہ کے ہاں بھی کچھ لے کر جانا ہے. ہاں، خالی ہاتھ چلے گئے کہ جی ہم تو ہمارے نبی ہمیں بچا لیں گے، ہم تو اس لیے آ گئے، تو وہاں یہ عذر چلنے کا نہیں ہے. تو نبی اس لیے نہیں آئے تھے کہ خالی ہاتھ جانا ہے، نبی اس لیے آئے تھے ہاتھ بھرے ہوئے ہوں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، نامہ اعمال پر ہو نیکیوں کے ساتھ. حضور نے خود اپنی زندگی جو گزاری، مشقت بھری زندگی گزاری اور اسوہ حسنہ قرار دیا اللہ نے حضور کی زندگی کو. جب حضور کی زندگی مشقت بھری ہے تو امتی اسی وقت امتی ہیں جب ان کی زندگی بھی مشقت بھری ہوگی. لہٰذا یہ شفاعت مصطفیٰ ہے، لیکن یہ مقام بلند ہے، عزت کا مقام ہے، احترام اور بزرگی کا مقام ہے. بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، فرما دیا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اسوہ مصطفیٰ کی پیروی کرنی ہے. ہاں جی، اور بڑھ چڑھ کے پیروی کرنی ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کے بھی اور کافروں سے بڑھ کے بھی. دونوں طرح کے احکام قرآن مجید میں دیے ہیں
ہاں جی، کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. فاستبقوا الخیرات، ہاں جی، تم سبقت لے جانے کی کوشش کرو نیکی کے کاموں میں. ہاں جی، اور دشمن کے مقابلے میں بھی چکنے اور ہوشیار رہو، اور اس سے بڑھ کر ان صفات کا مظاہرہ کرو کہ جو دشمن تمہارے مقابلے میں کر رہا ہے. دشمن کو بھی ناکام کرنے کے لیے محنت اور چوکنا رہنا، دماغ کو کھلا رکھنا اور چیزوں کو دور تک دیکھنا، بصیرت، اور اپنے بھائی بندوں کے ساتھ بھی نیکی کے مقابلے میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ نیکی کے میدان میں. یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا، تفاخر کی چیزیں، ان میں نہیں مقابلہ، ان کو چھوڑ دیں، اللہ کے ہاں مقام پانے کے لیے جد و جہد کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.